دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے ایک قریبی دوست کے ساتھ پیش آئی۔ یہ کہانی سچی ہے اور اس میں سسپنس، جذبات اور ایک گہرا سبق چھپا ہے۔ یہ واقعہ اس کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے اسے بہت کچھ سکھایا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی جب میرا دوست احمد اپنے آبائی گاؤں سے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی تھی، اس لیے اسے رات گئے سفر کرنا پڑا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احمد اپنی گاڑی میں گانے سنتا ہوا مہو سفر تھا کہ اچانک اس کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ گاڑی ہچکولے کھا کر رک گئی اور پھر سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن سب بے سود۔ وہ ایک ویران سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس علاقے میں موبائل سگنل بھی نہیں آتے تھے، اس لیے وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد کو پریشانی ہونے لگی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل چل کر کسی آبادی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتا رہا جب اسے دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ یہ ایک پرانے، خستہ حال گھر کی روشنی تھی۔ احمد کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ اس گھر کی طرف بڑھا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ احمد نے اسے اپنی مشکل بتائی اور مدد کی درخواست کی۔ بوڑھی عورت نے احمد کو اندر آنے کو کہا۔ گھر کے اندر ایک پرانی لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول بہت سادہ اور پرانا تھا۔ بوڑھی عورت نے احمد کو بیٹھنے کو کہا اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ احمد نے دیکھا کہ گھر میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ احمد کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا لیکن اس نے اپنی پریشانی کو نظر انداز کیا۔ بوڑھی عورت نے احمد کو چائے اور کچھ سوکھی روٹی پیش کی۔ احمد نے بھوک کی وجہ سے کھا لیا لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی میکینک مل سکتا ہے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ یہاں قریب کوئی میکینک نہیں ہے اور اسے صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ احمد نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر احمد کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی جو گھر کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر آواز کی سمت جانے کی کوشش کی۔ وہ ایک پرانے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ احمد نے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت اور وہ نوجوان لڑکا ایک چھوٹے بچے کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ بچہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، ہائے میرا بچہ، تجھے کیا ہو گیا؟ احمد کو سمجھ آ گئی کہ وہ لوگ اپنے بچے کی موت پر غمزدہ تھے۔ ان کی مہمان نوازی کے پیچھے ان کا اپنا دکھ چھپا ہوا تھا۔ احمد کو ان پر بہت ترس آیا۔ اس نے فوراً اندر جا کر ان سے بات کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کا بچہ بیمار تھا اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ احمد نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور انہیں دیے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بچے کو فوراً ہسپتال لے جائیں۔ اس نے انہیں اپنی گاڑی کی چابی بھی دی اور کہا کہ وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت اور لڑکے کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری تھی۔ انہوں نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور بچے کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ احمد نے رات وہیں گزاری اور صبح تک ان کا انتظار کیا۔ صبح جب وہ واپس آئے تو بچے کی حالت بہتر تھی۔ احمد کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس نے ان کی زندگی بچا لی۔
احمد نے اس دن یہ سبق سیکھا کہ ہر چہرہ جو پریشان نظر آئے وہ برا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ اپنے دکھوں میں اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ عجیب لگ سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑا عمل ہے۔